شریک شامل. تو ہمارا جب شہادت میں گفتگو ہونی چاہیے تو گفتگو کیسی ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے؟ تو جب خواجہ اجمیری یہاں تک پہنچے کہ دین است حسین دی پناہ است حسین, اب یہاں سے دو لوگوں میں مقابلہ, دو لوگوں میں تقابل ہے کہ حسین نے دین کو پناہ دے دیا, حسین نے دین کو بچا لیا. آگے سردار حسین نے سر دے دیا, سردار حسین نے سر دے دیا. یہ سر کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام سر ہے؟ سر دے دیا حسین نے, سردار نادار نہیں دیا حسین نے. 10 اپنا ہاتھ باطل کے یزید کے ہاتھ میں حسین نے نہیں دیا. عزیزان گرامی, میرے سننے والوں, میرے جوانوں, جب حسین کو مانتے ہو, حسین کا ذکر کرتے ہو, تو کبھی اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں بیعت کے لیے نہیں دے دینا. کربلا سے اگر سبق لینا ہے تو کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا, ہمیشہ مظلوم کا سہارا بن کے کھڑے رہنا. حسین نے سر تو دے دیا. وہ شعر بڑا بہترین شعر ہے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. سنا ہے نا شعر؟ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا, بیعت نہیں ملی. سر مل گیا حسین کا, بیعت نہیں ملی. سب دنیا کے سب یزید, دنیا کے سب یزید یعنی جو بھی دنیا میں ظالم آتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یا حسین سے بیعت لے لے یا حسینیوں سے بیعت لے لے. ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں حسین ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں ہمارے حسین ہو. نہیں, حسین اور حسینی, حسینی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حسین کے نقش قدم پر چلنے والے کو حسینی کہا جاتا ہے. حسین سے محبت کرنا الگ ہے, حسین کے راستے پر چلنا بھی الگ ہے. حسین کے سے محبت کرنا, غور کیجئے گا, حسین سے محبت تو پرندوں نے بھی کیا, حسین سے محبت تو جانوروں نے کیا, لیکن پرندوں کے لیے راستہ چلنا نہیں ہے, جانوروں کے لیے حسین کے راستے پر قدم بڑھانا نہیں ہے, کیونکہ ان کی جہاں تک ذمہ داری ہے انہوں نے انجام دیا. اب حسین پر سے محبت کرنا ایک الگ چیز ہے, حسین کے راستے پر چلنا یہ الگ چیز ہے. اگر حسین سے محبت حسین کے راستے پر لے جاتی ہے کیا بات, تو یہ حقیقی حسینی ہے. اب یہ جب حسین کے راستے پر چلیں گے تو ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے, ہم کسی مظلوم کو ماریں گے پیٹیں گے نہیں, ہم کسی ایسی بھیڑ میں شامل نہیں ہو جائیں گے جہاں پر مظلوم پر ظلم و ستم ہو رہا ہو. اسے کہتے ہیں حسین کے راستے پر چلنا. تو حسین نے سر کو دے دیا, حسین نے سر دے دیا. کیا نہیں دیا؟ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں دیا. کتنا آسان تھا حسین کے لیے, کتنا آسان تھا حسین کے لیے کہ ہاتھ دے دیتے, سر بچا لیتے. جو آج ہمارے کنڈیشنز ہیں, جو آج ہماری حالت ہے کہ ہم اپنا سر پہلے جھکا دیتے ہیں, ہم ظالم کی بات پر فوراً سر جھکا لیتے ہیں کہ آپ جیسا کہیے بھیا, آپ بھائی صاحب جیسا کہیے. ہمارے اندر کیا طاقت ہے کہ ہم آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں, ہمارے اندر وہ جرأت کہاں کہ آپ کے مقابلے میں ہم کچھ بول سکیں. لیکن میرے بھائیوں, میرے جوانوں, اگر حسین سے سبق لینا ہے, اگر واقعی حسین سے محبت ہے, تو حسین کا یہ راستہ کہ کبھی ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تو کل قیامت میں اسی ظالم کے ساتھ تم شمار کیے جاؤ گے, اسی ظالم کے ساتھ تمہارا بھی حشر ہوگا. جہاں وہ ظالم جائے گا وہاں تمہیں بھی جانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں منہ چرا لو, دامن چھڑا لو,
وہاں پر بالکل ممکن نہیں ہے. یہاں پر جس کے ساتھ رہو گے کل محشر میں اسی کے ساتھ جانا پڑے گا. کتنا اچھا ہوگا, کتنا بہتر ہوگا کہ ساری قوم, وہ جو میں نے شعر پڑھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, جب انسان بیدار ہو جائے گا تو پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جب ہمارے ہیں حسین تو صرف نام کے یا کام کے؟ اگر صرف نام کے ہمارے ہوئے حسین فائدہ ہے کچھ؟ نام کے تو بہت سارے لوگوں کے ہوئے تھے حسین, نام کے بہت سارے ہوئے تھے حسین کے. جب مکہ سے حسین چلے, مکہ سے کہاں جا رہے تھے؟ کربلا کوفہ کے راستے, تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ حسین کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ہزار لوگ حسین کے پیچھے پیچھے چلتے رہے, حسین کے قدم پر قدم ملا کر چلتے رہے. یہ صرف حسین کی محبت تھی. لیکن جیسے حسین نے اپنا مقصد بیان کرنا شروع کیا کہ ہم کوئی دولت حاصل کرنے نہیں جا رہے ہیں, کوئی حکومت حاصل کرنے نہیں جا رہے ہیں, ہم کسی تخت و تاج کے خواہش میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو ہزار میں کتنے لوگ بچے؟ کربلا پہنچتے پہنچتے 72 ہو گئے. تو جو حسین سے محبت کرنے والے تو بہت تھے, لیکن حسین کے راستے پر چلنے والے صرف اور صرف 72 نظر. تو کچھ حسین سے اور کربلا سے اور یہ ذکر شہادت سے حاصل کرنا ہے. حسین کے ساتھ کیسے لوگ تھے, کتنا ان کا ایمان بلند تھا. کیا نمازی تھے؟ نمازی تھے. حسین کے ساتھ سب نمازی تھے یا نہیں تھے؟ تو حسین سے محبت کرنے والوں کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ نماز سے دور رہیں یا نماز پڑھیں. اگر حسین سے محبت کرتے ہیں, حسین کا نام لیتے ہیں, تو حسین نماز پڑھتے تھے, تو حسین کے چاہنے والوں کو بھی نماز پڑھنا چاہیے. اب اگر کوئی نماز سے دور رہے تو کیا اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ اپنے آپ کو حسینی کہے؟ اگر وہ ایسا انسان جو نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, خیرات زکوٰۃ نہیں دیتا اور اپنے آپ کو حسینی بھی کہتا ہے, اپنے آپ کو امتی بھی کہتا ہے, تو یہ جھوٹا ہے یا سچا؟ بتائیے. جب ہم جھوٹ بولیں گے اور زبان سے کچھ کہیں گے, عمل سے کچھ کریں گے, زبان سے کچھ کہیں گے, ایسے انسان کو کیا بولتے ہیں؟ منافق. ایسے انسان کو منافق کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہے, زبان میں کچھ اور ہے. دل میں حسین حسین ہے, زبان پر حسین حسین ہے, لیکن سجدہ کرنے مسجد میں نہیں جاتے, رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. تو مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ انسان اپنے بارے میں ذرا غور و فکر کرے. جیسے ہم اپنے محلے والوں کے لیے فکر کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ ایسا انسان ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ ایسا ہے, یہ فریب دیتا ہے, یہ دغا بازی کرتا ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے. دوسروں کے بارے میں سوچنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے. دیکھیں چل, دوسروں کے پاس ہمارے لیے سوچنے کے لیے بہت ٹائم ہوتا ہے. ہمارا پڑوسی ایسا ہے, اس کے وہاں یہ خرابی پائی جاتی ہے, اس کے اندر دیکھیں نا یہ برائی پائی جاتی ہے. لیکن کبھی ہم کو ایسا وقت نہیں ملتا 24 گھنٹے میں کہ 1 منٹ بھی اپنے بارے میں ہم سوچیں کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے. لیکن عزیزان گرامی, میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, اسلام نے, اور کیجئے گا, اسلام نے ایک اشارہ کیا کہ اگر تم ایک انگلی دوسرے پر اٹھاتے ہو, میرے ہاتھوں پر اس دیکھیے, ایک انگلی اگر دوسروں پر اٹھاتے ہو تو یہ 3 انگلیاں تمہارے اوپر اشارہ کرتی ہیں. جہاں ایک انگلی دوسرے پر اٹھتی ہے وہاں یہ 3 انگلی تمہارے اوپر اشارہ کرتی ہے. ارے دوسروں کے عیب دیکھتے ہو, کم سے کم 3 انگلی بولتی ہے, اپنے عیب کو بھی تو دیکھو. تو جہاں حسین نے دین کو بچایا, دین کو پناہ دی,
اپنا سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، تو ہمارا بھی ہاتھ اب کسی زمانے کے کسی بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ سوچتے ہیں کیا یزید اسی زمانے میں تھا؟ پھر اس شعر نے واضح کر دیا کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید۔ اس کا مطلب، سب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زمانہ آتا رہے گا، یزید پیدا ہوتا رہے گا۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے۔ سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ میرے جوانوں، میرے مسلمان بھائی بہنوں، کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ۔ ظالم یعنی جو دوسرے پر ظلم کرتا ہے، دوسرے کو پریشان کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، یہ ہوا ظالم۔ ہمیشہ مظلوم کا سہارا بنو۔ مظلوم کا سہارا بنو گے تو مظلوم کے دل سے جو دعا نکلے گی تمہارے لیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی جلدی قبول ہوگی وہ دعا کہ پروردگار فوراً اس کا پھل تمہیں دکھائے گا۔ دنیا میں اگر ترقی نہیں ہو رہی ہے تو ایسا کر کے دیکھو، پروردگار تمہیں ایسی ترقی عطا کرے گا کہ لوگوں کی آنکھیں تمہاری نظروں، تمہارے وجود پر ایسی پڑیں گی کہ وہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ کاروباری ہو، کاروبار میں اضافہ ہوگا، روزگاری ہو، روزگار میں اتنی برکت پروردگار دے گا کہ پروردگار کی اس برکت سے تم بھی کھاؤ گے، پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ گے، خاندان والے بھی کھائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ حسین کا راستہ اپنانا پڑے گا۔ ایک راستہ، جس راستے پر جناب موسیٰ بھی گئے اور فرعون بھی گیا، راستہ ایک تھا۔ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کا واقعہ کہ جب جناب موسیٰ دریائے نیل پار کر رہے تھے، جناب موسیٰ جس راستے سے جناب موسیٰ نبی، جلیل القدر نبی، دریا نیل پار کر رہے تھے، راستہ وہی تھا جس راستے سے فرعون بھی گیا تھا، جس راستے سے فرعون، جس راستے سے موسیٰ، راستہ ایک ہی تھا۔ لیکن موسیٰ نکل گئے، پار ہو گئے، اور فرعون ڈوب گیا۔ تو راستہ ایک ہی ہے، کوئی بچتا ہے اور کوئی ڈوب جاتا ہے۔ جو راہ راست پر ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا، وہ ہمیشہ نجات پائے گا، اس دنیا میں بھی نجات پائے گا، مرنے کے بعد بھی نجات پائے گا۔ لیکن جہاں تمہارے اندر کوئی کمزوری رہی، کوئی نقصان رہا، کوئی خرابی رہی، کوئی برائی رہی، تو اس کا حساب تو دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اس دنیا میں ایک ذرہ برابر، جو اس دنیا میں ذرہ برابر یعنی چٹکی برابر بھی نیکی کرے گا، خیرًا یرا، قیامت میں اس کی بھلائی، اس کا پھل دیکھے گا۔ دنیا میں نیکی کرو، قیامت میں اس کا پھل حاصل کرو۔ لیکن اگر اس دنیا میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو اس دنیا میں برائی کرے گا، جو اس دنیا میں گناہ کرے گا، اپنے آپ کو، دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، وہ قیامت میں بھی اس کا پھل توڑے گا۔ گویا اگر ثواب کا کام کرتے ہو تو وہاں اجر ملے گا، اور اگر گناہ کرتے ہو، برائی کرتے ہو، تو وہاں عذاب ملے گا۔ لہذا حسین کے راستے پر حسین کا نام کر کے ذکر شہادت جیسے جلسہ، متبرک جلسہ، عظیم جلسے میں آ کر اگر ہمیں کچھ حاصل ہو جائے کہ جو ہماری آخرت سنوار دے، تو اس سے بہترین جلسہ نہیں۔ جو ہماری آخرت کے لیے ذرا برابر بھی چھوٹا سا، تھوڑا سا بھی فائدہ مند ہو جائے، اور جو ہم کو حسین سے ایک قدم آگے بڑھا دے، حسین کے قریب ایک قدم آگے بڑھا دے، اس سے بہترین جلسہ، اس سے بہترین نشست، اس سے بہترین تقریب آپ کو کائنات میں نہیں ملے گی۔
جب پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے، جب الیکشن والا جلسہ ہوتا ہے تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے، لالچ دے دے کر لانا پڑتا ہے کہ بھئیہ تھوڑا سا بیٹھ جانا، تھوڑے دیر بھیڑ دکھا دینا، یہ ملے گا، بریانی ملے گی، ناشتہ ملے گا، پیسے ملیں گے۔ لیکن جہاں پر اس طرح کا ذکر ہو جائے وہاں پر لوگ خود ہی محبت میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں پر دنیا کا کچھ نہیں ملے گا، دنیا کی کوئی نعمت نہیں ملے گی، شاید مل بھی جائے، لیکن جو چیز حاصل کر کے اٹھیں گے، جو چیز لے کر گھر جائیں گے، وہ گھر والوں کو بھی بتائیں گے، اپنے بال بچوں کو بھی بتائیں گے، پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کو بھی بتائیں گے کہ بھائی نیکی کرو گے تو آخرت میں اس کا پھل ملے گا، برائی کرو گے تو اس کا عذاب ملے گا۔ تو بتائیے اس سے بہترین بیٹھک، اس سے بہترین جلسہ، اس سے بہترین تقریب کام، جس تقریب میں ہماری آخرت کے لیے پیغام ہو، آخرت کے لیے بہتری کے لیے کچھ راستہ سامنے نظر آئے، تو اس سے بہترین آپ کو جلسے نہیں ملیں گے۔ اور اس سے بہترین کے جلسے کے باوجود شہادت کا جلسہ ہو، شہادت مطلب خدا کی راہ میں اپنا گلا کٹا دینا، خدا کی راہ میں اپنی جان نثار کر دینا، صرف اس لیے، مقصد کچھ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا محل نصیب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کیا بینک میں بیلنس آ جاتا ہے؟ نہیں عزیزان کرام، مرنے کے بعد ایک نئی ایسی زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسی زندگی حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ کے اولیاء بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو جو ذکر شہادت کہ سردار ندا دست در دست یزید ابقا کے بنا لا الہ حسین، کہ اب جب لا الہ الا اللہ زبانوں پر، میناروں پر، مسجدوں میں، گھروں میں یہ جو لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، اس کو تو یزید مٹا دینا چاہتا تھا، اس آواز کو یزید ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یزید کو یہ آواز پسند نہیں تھی کہ کوئی لا الہ الا اللہ کہے، کہ کوئی محمد رسول اللہ کہے۔ تو اب اس کو جو بچائے گا، اب اس کو جو بچائے گا، اس کا احسان مسلمانوں پر بھی اور اسلام پر بھی کتنا عظیم ہوگا۔ اسی لیے امام حسین کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہتے ہیں۔ امام حسین کو عالی مقام کہا جاتا ہے، امام کہا جاتا ہے۔ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہ حسین نے وہ قربانی پیش کر دی کہ کائنات میں اس کی مثال ڈھونڈتے نہیں ملے گی، تلاش کرتے نہیں ملے گی، بدر جیسی جنگ ملے گی۔ اسلام کی پہلی جنگ کا نام جنگ بدر، اسلام کی دوسری جنگ کا نام جنگ احد۔ یہ جنگیں بھی تھیں، خندق میں بھی جنگ ہوئی، خیبر میں بھی لڑائی ہوئی، لیکن جو کربلا میں لڑائی ہوئی اس جیسی جنگ کائنات میں نہیں ملے گی۔ ہندوستان پاکستان بھی لڑا، یہاں بھی جنگ ہوئی، یہاں بھی شہید ہوئے، وہاں بھی شہید ہوئے، لیکن جو مزہ، جو نتیجہ، جو فائدہ حسین کی جنگ میں ملا، جس سے اسلام زندہ ہو گیا، اسلام کو جب زندگی مل گئی تو آج الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے، دنیا کے ہر کنارے، چاہے وہ آبادی ہو، چاہے وہ ویرانہ ہو، چاہے پانی پہ تیرتا ہوا جزیرہ ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے پاکستان ہو، ہر جگہ خداوند عالم کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا دشمن کیوں نہ ہو،
بہت تعجب کی بات ہے، مر بھی رہا ہے وہ بھی مسلمان، مار بھی رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ طالبان نام سنا ہے؟ طالبان کا نام سنا ہے؟ کہ مار رہا ہے وہ بھی مسلمان، جو مر رہا ہے وہ بھی مسلمان، دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دونوں محمد رسول اللہ کے پڑھتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ساتھ کس کا دینا ہے۔ ایک کامن سا رول بن گیا، ظالم کا یا مظلوم کا۔ تو جو ظالم ہوگا آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گی۔ لہذا یہ جلسہ ہے، وہ نام ہے حسین کا، ذکر ہے حسین کا، لیکن اس کے پشت پردہ، اس کے بہانے سے یزید پر لعنت ہے یا نہیں؟ جہاں ہم کہیں گے حسین زندہ باد، اسی جلسے میں، اسی ذکر شہادت میں جہاں یہ نام ہوگا حسین زندہ باد، وہیں پہ نام ہوگا یزید مردہ باد۔ تو ایک جلسہ ہے، نام دو دو، کس پر درود، کس پر سلام اور کس پر لعنت۔ تو یہ ہے کربلا، کہ اگر حسین کربلا میں نہ جاتے، امام حسین کو کیا کرنا تھا؟ صرف یزید کی بیعت کرنا۔ کتنا ایزی تھا، کتنا آسان تھا۔ حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو کس کا کیا بگڑتا؟ حسین کو زندگی بھی مل جاتی، حسین کو عیش و عشرت بھی مل جاتی، حسین زندہ بھی رہتے، باقی بھی رہتے، نام بھی کماتے، دولت بھی کماتے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا حسین نے، کہ اگر حسین جیسے نبی کے نواسے نے یزید کی ہاں میں ہاں ملا دیا، تو پھر امام حسین کا وہ جملہ الاسلام السلام، کہ اسلام کو الوداع کہہ دیا تھا۔ اور یقیناً اگر حسین کربلا نہ جاتے، یزید کی بیعت سے انکار نہ کرتے، تو آج وہ اسلام نہیں ہوتا، وہ اسلام نہیں ہوتا کہ جہاں پر شراب کو برا کہا جاتا ہے، جہاں پر بدکاری کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر یزید کا اسلام ہوتا تو وہاں شراب بھی عام ہوتی، محرم سے شادی کرنا بھی عام ہوتا، کیونکہ یہ سارا کام کون کر رہا تھا؟ یزید کر رہا تھا۔ شراب پینا یزید کا کام تھا۔ کون پی رہا تھا؟ یزید کون؟ اب اس کی تاریخ میں جائے گا بھئی یزید کون تھا، کس کی نسل سے تھا، اس کے خاندان والے کون تھے، حسین کون تھے، اس کے خاندان والے کون تھے۔ حسین کا شجرہ قرآن میں دو بتایا، ایک شجرہ خبیثہ، ایک شجرہ طیبہ، دو شجروں کا ذکر کیا قرآن نے۔ تو میں حسین کے شجرے کو بیان کرتا ہوں کہ حسین بیٹا کس کا؟ حسین کے باپ کا نام مشکل کشا، شیر خدا، علی مرتضیٰ۔ یہ کون؟ حسین کے بابا۔ حسین کی ماں کون؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین کی ماں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی بیٹی۔ حسین کے بابا کون؟ علی مرتضیٰ، شیر خدا کو کون نہیں جانتا۔ حسین کے نانا کون؟ کائنات کی سب سے بڑی اور عظیم ہستی، سید المرسلین، حبیب رب العالمین، کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد وآل محمد۔ یہ کون ہے؟ حسین کے نانا۔ حسین کی نانی کون؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ خدیجۃ الکبریٰ کون؟ اسلام لانے والی سب سے پہلی عورت۔ شجرہ دیکھ رہے ہیں حسین کا، کتنے بڑے بڑے گریڈ والے ہیں حسین کے گھر میں، کتنی عظیم عظیم ہستیاں ہیں حسین کے گھر میں۔ نانا رسول اللہ
نانی خدیجہ. خدیجہ کون؟ آپ جب ہسٹری پڑھیے گا، اسلامک ہسٹری پڑھیے گا تو اس میں سب سے پہلا سرچ کیجئے، پہلی عورت، پہلی خاتون جس نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلی مسلمان کا نام، عورت مسلمان کا نام خدیجہ. خدیجہ کون؟ حسین کی نانی. تو جب یہ خاندان دیکھیے گا تو عظیم عظیم ہستیاں نظر آئیں گی، عظیم عظیم شخصیتیں نظر آئیں گی حسین کے گھر میں. لیکن جب یزید کو دیکھیے گا تو اس کے گھر کا اور خاندان والوں کو دیکھیے کہ یزید کا پردادا اسلام کا سب سے پہلا اور بڑا دشمن، یزید کی دادی امیر حمزہ کو جانتے ہیں ہم لوگ؟ جناب امیر حمزہ رسول کے چچا، رسول اللہ کے چچا، جو جنگ احد میں شہید کیے گئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے. شہید ہو جائے اگر کوئی انسان، مر جائے، جب کوئی انسان مر گیا تو جتنا بڑا بھی دشمن ہوگا مرنے کے بعد دشمنی نہیں نبھاتا. نبھاتا ہے؟ مرنے کے بعد بھئی مر تو گیا، اب کیا دشمنی نبھائیں گے. لیکن یزید کی دادی کی دشمنی دیکھیں اسلام سے اور مسلمانوں سے، کہ امیر حمزہ مر گئے، شہید ہو گئے، میدان میں پڑے ہیں. وہ میدان میں آئی اور اپنے سپاہی سے کہا کہ اس کا جگر چاک کرو. شہید ہو گیا، اسلام پر مر گیا، قتل ہو گیا، اس کا جگر چاک کر کے اس کے کلیجے کو نکلوایا اور اس نے اپنے دانتوں سے چبایا. یہ کون؟ یزید کی دادی. تو حسین کا خاندان کہاں؟ یزید کا خاندان. یزید کا دادا پردادا اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. تو جانے گرامی سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پڑھنے اور تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اور صرف آپ کو دور دے رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ صرف اور صرف دو خاندان کو کے بارے میں پڑھ لیجیے، حسین کا خاندان اور یزید کا خاندان. جنگ بدر کس کی وجہ سے ہوئی؟ اسلام کے سب سے پہلی جنگ، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جہاں رسول کو اپنے اصحاب کے ساتھ کافروں کا سامنا کرنا پڑا، کافروں کا سامنا کرنا پڑا، لڑنا پڑا، مارنا پڑا، مرنا پڑا، شہید ہونا پڑا. اسلام کے مسلمان اس وقت صرف 313، ہاتھ سے گن لیجئے. جنگ بدر میں اسلام مسلمان کتنے تھے؟ پوری کائنات کا مسلمان صرف جو عرب میں جمع تھا 313. کافر کتنے تھے؟ 1000. کافروں کو لانے والا کون تھا؟ یزید کا پردادا، یزید کا پردادا. کس کے مقابل میں لایا؟ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابل میں آگے کھڑا ہو گیا. جو مقابل میں آ جائے آپ کے نبی کے، آپ اس کو کیا کہیے گا؟ اپنا دوست کہیے گا. نبی کے مقابل میں جو آ جائے تو ایک عام مسلمان اس کو اپنا دوست ماننے والا ہے یا نہیں؟ نہیں. اب جو حسین کے مقابل میں آ جائے، جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ یہ حسین میرا ہے مجھ سے، جس کے بارے میں رسول نے کر کے دکھایا، انجام دے کے دکھایا، کبھی شانے پر رکھا، کبھی کاندھے میں اٹھایا حسین کو رسول نے، نبی نے، کہ یہ پہچان کو یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین پہچانو. کیوں دکھا رہے تھے؟ کیوں بتا رہے تھے؟ کیونکہ نبی کو معلوم تھا امت یہی ہوگی، کلمہ پڑھنے والے یہی لوگ ہوں گے، لیکن حسین کا گلا کاٹ رہے ہیں. کتنی عجیب بات نہیں؟ اگر کافر یہ کام کرتا تو ہم برداشت کر لیتے، مشرک یہ کام کرتا
یہ تھا کہ بھئی مشرک تھا، کافر تھا، لیکن مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے کے باوجود، نبی کا بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو حسین کے نانا ہے، اس کے باوجود حسین کا گلا آ کر کاٹتے ہیں، حسین پر پانی بند کرتے ہیں، حسین کو پیاسا شہید کرتے ہیں۔ کربلا میں کیا نہیں ہو گیا، کربلا کے میدان میں کون سا ظلم نہیں ہوا۔ آج آپ مسلمانوں کا علاقہ چھوڑیے، کسی ہندو، کسی عیسائی کے علاقے میں بھی چلے جائیے گا اور آپ معلوم ہو ٹوپی وپی لگائے ہوں، کرتا پاجامہ پہنے ہوں، سامنے والے کو لگے کہ یہ مسلمان ہے، آپ عیسائی سے کہیے گا، کافر مشرک سے کہیے گا، ہندوؤں سے کہیے گا کہ پانی پلا دو، کون ہندوستانی آپ کو پانی نہیں دے گا؟ کیا ہندو آپ کو پانی نہیں دے گا کیونکہ مسلمان ہیں؟ کیا کرسچن عیسائی آپ کو پانی سے منع کر دے گا؟ نہیں، باقاعدہ پانی آپ کو بڑھائے گا، لو پانی۔ تو ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص، چاہے وہ ہندو ہو جائے مسلمان، پانی سے، کربلا میں کیسے لوگ آ گئے تھے کہ حسین پر پانی بھی بند کر دیا۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے، یزیدی فوج، اس نے کیا کیا؟ حسین پر پانی بند کر دیا۔ اچھا چلیے، بڑے لوگ ہیں، تھوڑا سا ان سے دشمنی ہے، بڑے ہیں، جوان ہیں، حسین کے اوپر پانی بند کر دیا، کیونکہ حسین کے ساتھ دشمنی تھی، پانی بند کر دو، مار دو، پیٹ دو، کچھ بھی کر لو۔ لیکن حسین کے ساتھ جو عورتیں تھیں، حسین کے ساتھ جو بچے تھے، کربلا کے شہید پتہ ہے نا، 72 کیا سب جوان تھے، بڑے تھے، اس میں بچے بھی تھے، کسی کا کی عمر 11 سال، کسی کی عمر 13 سال، کوئی 9 سال کا، کوئی 10 سال کا، یہاں تک کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حسین کے چاہنے والوں، حسین کے ماننے والوں، حسین کی محبت اپنے دل میں رکھنے والوں، یہاں تک کہ جو حسین کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تھا، اس کے اوپر بھی پانی، کیسا ظلم تھا۔ کربلا میں کیا نہیں کر دیا ان لوگوں، ظلم کی انتہا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعی اسلام زندہ ہوا۔ اسلام ایسا ناچار تھا، ایسا مجبور تھا کہ اس کو زندگی کی بھی مانگنے کی ضرورت پڑ گئی تھی، ہر در پر جاتا تھا، لیکن یزید کے خلاف کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ کس میں طاقت تھی جو یزید جیسے ظالم اور جاور بادشاہ اور خلیفہ اور ملوکیت کا مالک کے خلاف کھڑا ہو جاتا؟ صرف اور صرف حسین کے اندر خون کس کا تھا؟ علی مرتضیٰ کا تھا۔ دودھ کس کا تھا؟ فاطمہ زہرا کا تھا۔ لہٰذا نبی کے نواسے ہی میں جرأت ہو سکتی تھی کہ یہ جو یزید جیسے ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے کہ یزید کو کچھ بھی کہے، کچھ بھی کر، حسین تیری بیعت سے انکار کرتا، تجھے خلیفہ نہیں مانتا۔ تو کربلا میں جو نتیجہ ہوا، آپ لوگ ہر سال ذکر شہادت کے عنوان سے سنتے چلے آئے، جس کو ہم کہتے ہیں مصیبت، جس کو کہتے ہیں ہم ظلم۔ کربلا میں جو ظلم ہو، جو مصیبتیں ڈھائی گئی، کربلا کے بعد پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ویسا ظلم کر سکے۔ موقع لوگوں کے پاس، ظالم جابروں کے پاس موقع بہت سے آئے، لیکن کربلا کبھی دہرائی نہیں گئی، کیونکہ حسین نے وہ معیار پیدا کر دیا، شہید ہو گئے۔ قتل حسین، قتل حسین، حسین قتل ہو گئے، لیکن یہ قتل اصل میں مر گئے یزید، مر گئے یعنی مرنا، موت۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو جب اسلام زندہ ہو گیا تو پھر اب اسلام کی ایسی ضمانت ہو گئی، اسلام کو وہ گارنٹی مل گئی کہ اب اسلام کو حسین کے بعد کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا تھا۔ اب یہ حسین کا اسلام قیامت تک جاری رہے۔ بس لوگوں کو، مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی بیداری کی ضرورت ہے، تھوڑا سا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی جانکاری لینے کی ضرورت ہے کہ صرف حسین کو پہچان لے تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔
حسین سب کو پہچان لیا تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر حسین کو اسلام سے ہٹا دیا گیا، اگر حسین سے اسلام کو ہٹا دیجیے گا تو اسلام ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کربلا میں جو مصیبتیں، جو ظلم اٹھائے گئے امام حسین، 3 دن تک پانی گھر خیمے میں خالی، 3 دن تک، بوڑھا بھی پیاسا، جوان بھی پیاسا، بچہ بھی پیاسا۔ اب بتائیے ہم اگر تھوڑی سی دھوپ میں رہیں، تھوڑی سی دوڑ بھاگ کریں تو ہمیں پیاس کی شدت، 13 گھنٹہ روزہ ہی رکھ لیجئے، 14 گھنٹے روزہ رکھ لیجئے، تو جب دسترخوان افطار میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلی کیا سی چیز مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے پانی لاؤ، شربت لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ 13 گھنٹے کے بعد جو جسم کی خاص ضرورت ہوتی ہے اسے پانی کرتے ہیں، اور 3 دن تک کسی سے پانی بند کر لیا جائے، اس کی حالت کیسی ہو؟ کربلا میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، لیکن جو شہید ہوتا تھا اسے اتنا اطمینان تھا کہ اللہ کے راہ میں قتل ہو رہا ہے، اللہ کے اسلام کے لیے قتل ہو رہا ہے، اسے کتنا اطمینان تھا۔ چاہے وہ علی اکبر ہو، چاہے قاسم ہو، چاہے اون محمد ہو، چاہے مسلم ابن اوسجہ ہو، چاہے حبیب ابن مظاہر ہو، چاہے جون سا غلام ہو، سعید ہو، جتنے بھی صحابہ تھے، گھر والے تھے، بنی ہاشم تھے، صحابہ تھے، انصار تھے، جو بھی ہو، صرف وہ اس لیے قتل ہو رہا تھا، شہید ہو رہا تھا کہ اسلام بچ جائے۔ آج جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں انہی کے دین، ان کی قربانی کا نتیجہ ہے، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ آج ہندوستان میں بہت سارا ایسا دن آتا ہے، ہالیڈیز آتے ہیں کہ جس میں ہم شہید کو یاد کرتے ہیں۔ کس لیے یاد کرتے ہیں؟ تاکہ ہم جو محفوظ ہیں ہندوستان میں، اس شہید کی قربانی کی وجہ سے، اس شہید کی قربانی کی وجہ سے جو بارڈر پر مارا گیا، اس کی وجہ سے آج ہندوستان، پورا ملک کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ تو ہندوستان محفوظ رہے تو ہم اس شہید کی یاد منائیں، اور پورا اسلام محفوظ رہے، پورا اسلام محفوظ رہے تو حسین کی یاد کتنی منانی چاہیے، حسین کا ذکر کتنا کرنا چاہیے۔ احسان، اگر احسان فراموش ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں کہا جائے، لیکن اگر احسان ماننے والا ہو، اس کا ضمیر انسان کا زندہ ہو، تو وہ ضرور اپنے دل میں حسین کو رکھے، چاہے جس عنوان سے بھی رکھے، یہ جس اعتبار سے رکھے، چاہے وہ سر سینہ پیٹ کر حسین کو یاد کرے، چاہے سینہ ہاتھ رکھ کے حسین کو یاد کرے۔ حسین کو یاد کرنا ہی حسین کے قربانی کا نتیجہ ہے، حسین کے راستے پر چلنا ہی حسین کو سلام ہوگا۔ حسین کے راستے پر اگر چلے تو نماز بے نمازی پھر بے نمازی نہیں رہے گا۔ مسلمان، وہ مسلمان کہتا ہے جو نماز نہ پڑھے۔ رسول کے بعد سے حسین سے اگر مل جائے تو اور اس کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، اس کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی کہ وہ ایسے اسلام کو مانتا ہے جس اسلام میں حسین جیسی شخصیت ملتی ہے۔ تو اب اس کا کتنا بڑا فریضہ بن جائے گا، اس پر فرض کتنا بن جائے گا کہ اب وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، خیرات دے، حج کے قابل ہے تو حج پر بھی جائے۔ یہ ہے دین کا تقاضا، اسے کہتے ہیں مسلمان، اسے کہتے ہیں صاحب ایمان، اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ کبھی کبھی ہم ہوتا ہے نا، کسی کو اشارے سے تکلیف پہنچا دے، اشارہ کیا، سامنے والا دوست میرا سمجھ گیا کہ ہاں اس کے لیے کچھ برائی کیا، زبان سے تکلیف، اشاروں سے، جانتے ہیں اشارے سے بھی تکلیف دی جا سکتی ہے۔ تو ہم اگر حسینی ہیں تو نہ ہم زبان سے کسی کی برائی کریں، نہ زبان سے کسی کی برائی کریں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیں، اور نہ ہی اپنے اشاروں سے۔ جب ہم زبان کو اپنے کنٹرول کر لیں گے تو اپنے ہاتھ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ مظلوم پر ہاتھ اٹھائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مظلوم پر ہم ظلم کریں؟ یہ کربلا کا ہی سبب ہے، یہ ذکر شہادت کی ہی بات ہے کہ ذکر
جہاں شہادت کا ہو جائے وہاں حسین ابن علی کا نام آ جائے، اور جب حسین ابن علی کا نام آ جائے تو کربلا کی وہ شہادت، کربلا کی وہ مظلومیت کہ جسے شعراء نے، ذکر کرنے والوں نے، بیان دینے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ جب کربلا کی مصیبتیں بیان ہوتی ہیں تو لوگ رونے لگتے ہیں، کربلا کی جب مصیبت بیان ہوتی ہے تو لوگوں کے غم زدہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حسین کا نام آ جائے تو انسان کے اندر وہ حرارت پیدا ہوتی ہے جو خود بخود غم طاری ہے۔ بھائی تم ایسے حسین کو مانتے ہو جسے پیاسا شہید کر دیا گیا، جسے پانی تک کو ترسایا، وہ امام کہ جو نبی کا نواسا، جو فاطمہ کا لقب جگر تھا، جو علی مرتضیٰ کا لال تھا، اسے 3 دن تک پانی تک بھی نہیں دیا گیا۔ اور مصیبت در مصیبت یہ ہے کہ جب وہ اپنے ننھے بیٹے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کر فوج یزیدی کے سامنے آئے اور کہا کہ اے اشقیاء، اے ظالموں، اگر حسین تمہاری نگاہ میں، اگر حسین تمہاری نگاہ میں گنہگار ہے تو اس بچی نے کیا خطر کیا، کیا فرض تھا مسلمانوں کا؟ مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا کہ فوراً حسین کے بیٹے کو پانی پلایا گیا، لیکن عزیزان گرامی ادھر ہرملا کا تیر چلا اور حسین کا بیٹا حسین کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا۔ اور حسین جب دیکھا حسین نے اتنا 3 بھالے کا تیر حسین کے ننھے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو پڑا، تو بتائیے باپ کی کیسی حالت ہوئی۔ آج ہم اپنے بچوں کو جب آغوش میں لیتے ہیں، اپنے بغل میں لگاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ اسے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن حسین کے ہاتھ میں حسین کا علی اصغر شہید کر دیا گیا۔ جب امام خیمے کی طرف لوٹے تو علی اصغر کی ماں نے کہا کہ بڑے تو شہید ہو گئے، بڑے لڑکے شہید ہو گئے، بڑوں نے مقابلہ کیا تو ایک حق تھا کہ ہاں دشمن مارے، لیکن میرے بیٹے علی اصغر نے کیا کیا؟ میرے بیٹے علی اصغر نے کس کا بگاڑا تھا؟ علی اصغر تو اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتا، علی اصغر میں تو وہ تعام بھی نہیں تھا کہ اپنی حمایت کرتے، وہ دشمن کو کیا نقصان پہنچاتے۔ لیکن کربلا کا وقت وہ داستان، کربلا کا جو واقعہ کہ حسین کو بھی آخر میں شہید ہونا پڑا صرف اور صرف اسلام کی خاطر۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میں نے اپنی بات ختم کر دی اور اس بات پر بات ختم کرتا ہوں کہ کبھی حسین کو اپنی زندگی سے بھولانا نہیں، کبھی حسین کے احسان کو بھولنا نہیں۔ جب بھی دین یاد آئے، جب بھی مسجد کی طرف بڑھو، جب بھی روزہ رکھو، جب بھی اذان کہو تو وہاں حسین کا تذکرہ ضرور کر لینا، اور جب بھی پانی ٹھنڈا پیو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ لہذا جہاں بھی سبیل لگائی جاتی ہے، مسلمان کا ہر فرقہ سبیل لگاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے ہو، فکر سے ہو، فرقے سے ہو، لیکن حسین کی پیاس کے عنوان سے وہ سبیل کا اہتمام کرتا ہے۔ کوئی پانی کی شکل میں، کوئی شربت پلاتا ہے، کوئی دودھ پلاتا ہے، سب کے سب حسین کے نام پر پلاتے ہیں۔ لہٰذا کبھی ظالموں کا ساتھ نہ دینا، ہمیشہ مظلوم کا سہارا بنے رہنا، اور کسی کو پانی سے کبھی منع نہ کرنا۔ دشمن بھی ہو تو اس کو دل کھول کر پانی سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار واسطہ ہے حسین مظلوم کا، اے مالک، اے معبود، تجھے واسطہ ہے حسین کے نانا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہماری اس جلسے کو قبول فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو کاروانی ہے پروردگار حسین کا واسطہ ہے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ جو کام کرتے ہیں روزگار میں ہے پروردگار
اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما یا اللہ تجھے واسطہ حسین غریب کا کہ جو بے روزگار ہیں ان کو جلد از جلد روزگار سے ہمکنار فرما